ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سنن ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن تم مجھ پر درودوں کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ دن یوم مشہود ہے، اللہ کے فرشتے اس دن میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ، اور فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے گا تو اس کا جو درود ہے وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی وَبَعْدَ الْمَوْتِ، یعنی آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی، درود ہم پڑھیں گے، حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، اور فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور روزی دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وصال ظاہری کے بعد بھی چونکہ نبیوں کے جسم صحیح و سالم ہے، زمین کے اوپر انہیں کھانا حرام کر دیا گیا ہے، تو آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی کوئی درود پڑھے گا تو اس کا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے
ان میں 12 سردار قائم کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس یعنی عہد کے بعد یہ جو وعدہ لیا جا رہا ہے، تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، فمن کفر بعد ذالک منکم، تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا، تو فرمایا فقد ضل سواء السبیل، تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سمجھ لینا بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کی سرزمین کا وارث بنائے گا، جس میں کنعانی جبار رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کی طرف لے جائیں۔ میں نے اس کو، وہ اللہ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنا دیا ہے، تو وہاں آپ چلے جائیں اور جو دشمن وہاں موجود ہے ان سے آپ جا کر جہاد کریں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ۔ اس طرح کیا ہوگا کہ 12 سردار مقرر کر لیں گے، جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ یعنی سردار جو ہے پھر ان کو لے کر کے چلے گا، ان کو موٹیویٹ کرے گا، ان کا ذہن بنائے گا، اور وہ سارے کے سارے حکم بھی مانیں گے اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر کے آپ روانہ ہو گئے۔ جب مقام اریحہ کے بالکل آپ قریب پہنچے تو ان سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ تو بہت عظیم الجثہ ہیں، یعنی عظیم جسامت والے ہیں، اچھی جسامت تھی، مضبوط جسامت تھی، نہایت قوی تھے، توانا تھے، صاحب ہیبت و شوقت تھے، یعنی ان کو دیکھ کر ہی بندے کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آ گئے، یعنی ڈر گئے، اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سارا کا سارا حال بیان کر دیا۔ حالانکہ انہیں اس بات سے منع کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی۔ حالانکہ وعدہ کیا تھا لیکن اس وعدے کی عہد شکنی کر دی، سوائے 2 آدمیوں کے۔ ایک کا نام تھا کالب بن یوقنا اور دوسرے یوشع بن نون تھے۔ یہ دونوں ہی عہد کے اوپر قائم رہے اور باقی سارے کے سارے ڈر گئے اور وعدے سے پھر گئے۔ اب اس سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، اور توریت کے جو احکام ہیں ان کی پیروی کرے،
پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان پر 12 سردار بنائے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی رب فرما رہا ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا، اور اگر تم نماز پر قائم رہو اور زکوٰۃ تم ادا کرو، یعنی ادھر نماز کا قیام بھی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، تو اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ بھی عطا کروں گا۔ تو آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم کا بھی حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعظیم ہے اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور اس آیت مبارکہ میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کا قیام، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا اللہ کے نزدیک بہت اہم عمل ہے۔ اگر انسان نماز کا قیام کرتا ہے، یعنی نماز کو ثابت قدمی سے ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادات جو ہیں ان کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رضا کی دولت سے نواز دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے گویا فرمان ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں بھی اگر اللہ کے ساتھ چاہیے کہ ہم پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ سایہ فگن رہیں، تو ہمیں عبادات کو بجا لانا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو لے آئے ہیں، آپ نے جو احکام دیے ہیں، جو عبادات ہیں، ان کے مطابق جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے اور اس نماز پر ثابت قدمی کی توفیق سے نوازے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کے تحت نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ شرعی احکام جو ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ جانیے کہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جی ہاں، نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ادا کر لیا تو گویا سب کی طرف سے اس کی ادائیگی کہلائی جائے گی، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے، جو کچھ لوگوں کی طرف سے ادا کرنے سے تمام کی طرف سے ادائیگی کہلاتی ہے، یعنی پھر بقیہ لوگ گناہگار نہیں ٹھہرائے جاتے۔ کوئی بھی ادا نہ کرے، مسلمان کی نماز جنازہ ہے، اسے ویسے ہی دفن کر دیں تو پھر سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ فرض کفایہ ہے، کسی ایک فرد نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور کسی نے بھی ان میں سے نماز جنازہ ادا نہیں کی تو سب کے سب گناہگار ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نماز جنازہ کی فرضیت کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نیز ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ کے لیے جماعت جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی اکیلا شخص بھی نماز جنازہ ادا کر لیتا ہے تو پھر فرض ادا ہو گیا، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ فرض کفایہ پورا ہو گیا اور بقیہ لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال آج کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھا؟ اگر پڑھا تھا تو کس طرح پڑھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ اقدس کے متعلق علماء کے اقوال یہ مختلف ملتے ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ معروف نماز جنازہ جیسے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں، یہ جو معروف نماز جنازہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نہیں پڑھی گئی، بلکہ لوگ جماعت در جماعت حاضر ہوتے، صلاۃ و سلام عرض کر کے وہاں سے چلے جاتے تھے، پھر دیگر لوگ آتے، دیگر جماعتیں آتی، صلاۃ و سلام عرض کرتے۔ اس بات کی جو تائید ہے مختلف احادیث سے بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ یہی معروف نماز جنازہ جو ہمارے ہاں ادا کی جاتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک پر بھی ادا کی گئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت معاملات کو درست کرنے، فتنوں کو روکنے میں مصروف تھے، اس لیے جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت در جماعت، گروہ در گروہ وہ حاضر ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے، اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شرعی لحاظ سے ولی اور جانشین ٹھہر گئے، یعنی بنا دیے گئے، اس لیے آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں نماز جنازہ ادا کی، پھر آپ کے بعد کسی اور نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی، کیونکہ آپ ولی تھے، اور جب ولی نے پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد کسی اور نے نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ اور اسی حوالے سے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھا گیا؟ ایک قول کے مطابق سب سے پہلے نماز جنازہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی میت پر پڑھی گئی، آپ کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ کی فرضیت کے بعد سب سے پہلے آپ کے اوپر ہی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نماز جنازہ ہجرت کے چونکہ پہلے سال فرض ہوئی، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر ادا کی، کیونکہ انہیں پہلے دفن کر دیا گیا تھا، اس لیے ان کی قبر پر جا کر پڑھی، اور فزیکلی یعنی اس کی فرضیت کے بعد جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ان کی میت پر ان کے سامنے کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ ادا فرمائی وہ حضرت اسعد بن زرارہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ کسی شخص کو اگر بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے تو کیا بعد میں اس کی قبر پر جا کر بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا ہے تو اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس نماز جنازہ کے درست ہونے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ اس کا جو بدن ہے وہ قبر میں سلامت رہنے کا ظن غالب ہو، یعنی ظن غالب یہ ہے کہ ابھی بدن اس کا نہیں بگڑا تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر اس حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ میت کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا اور اسے مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھیں گے اس وقت تک کہ جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور اگر مٹی نہیں دی گئی تو نکالیں اور نماز پڑھ کر دفن کریں، اور قبر میں نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن کے بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ کتنے دن تک پڑھی جائے گی یہ موسم اور زمین اور میت کے جسم کے اختلافات سے مختلف ہے۔ گرمی میں جلدی جسم پھٹ جاتا ہے اور سردیوں کے اندر دیر سے پھٹتا ہے۔
زمین کے بھی حالات مختلف ہوتے ہیں، زمین خشک ہے، تر ہے، اس کے اعتبار سے پھر دیکھا جاتا ہے، اور میت کے جسم کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، فربا ہے، لاغر ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بہرحال حکم یہ ہے کہ اگر میت کے بدن کے سلامت رہنے کا ظن غالب ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، ادروائز اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، سوال چلائیے۔ میرا نام احمد علی ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا داڑھی منڈانے والا یا کاٹ کر ایک مٹھی سے کم کرنے والا اذان و اقامت کہہ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ داڑھی مڈانا اور ایک مٹھی سے کم کر دینا، کاٹ کر ایک مٹھی سے کم کر دینا یا خشخشی کر لینا، ایک مٹھی تک ہونے ہی نہ دینا یا بالکل صاف کر دینا، یہ گناہ ہے، اور اسے علماء نے لکھا کہ یہ فسق اعلانیہ ہے، یعنی ایسے شخص کو فاسق معلن کہا جائے گا، اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ اور جو فاسق معلن ہے، اس کے اذان اور اقامت کہنے کے حوالے سے حکم یہ ہے، چونکہ ایک معظم دینی کام ہے، اور ایسا شخص جو فسق اعلانیہ کا مرتکب ہے، ایسے کام کے لیے اسے منتخب نہ کیا جائے، بلکہ ایسے شخص کو منتخب کیا جائے کہ جو اس کام کا مرتکب نہیں ہے، یعنی وہ بھی معظم دینی آدمی ہے، خلاف شرع کام نہیں کرتا، شریعت کے مطابق چلنے والا شخص ہے، ایسے بندے کو منتخب کرنا چاہیے اور اسی سے اذان اور اسی سے اقامت کہلوانی چاہیے۔ لیکن فرض کر لے اگر کسی داڑھی منڈے شخص نے جو ایک مٹھی سے کم کر لیتا ہے، اس نے اگر اذان یا اقامت کہہ دی، ایسے شخص کی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے، یعنی وہ شخص اب اذان دے کہ جو فسق اعلانیہ کا مرتکب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے شخص نے اذان دے دی ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، نہ بھی دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ البتہ جو اقامت کا معاملہ ہے، چونکہ اس میں تکرار مشروع نہیں ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ اگر ایسے شخص نے کہ جو داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کر دیتا ہے، بالکل مڑا دیتا ہے یا خشخشی رکھتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک مٹھی سے کم کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اگر اقامت کہہ دے گا تو چونکہ تکرار مشروع نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی اقامت درست ہو جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد وسیم ہے۔ اگر دوران نماز پیشانی یا چہرے پر پسینہ آ جائے، اس کو اپنے بازو سے صاف کر سکتے ہیں؟ دوران نماز اگر پیشانی پر یا فیس پر، چہرے پر پسینہ آ جائے، اور پسینہ اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتا اور اس کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اسے رہنے دینا چاہیے اور صاف نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص پسینہ پیشانی سے یا اپنے چہرے سے صاف کرتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اس پسینے کی وجہ سے نماز میں توجہ مضطرب ہونا شروع ہو جائے، خشوع و خضوع میں فرق آئے، خیال اس کا بٹنے لگے، تو پھر اس صورت میں اپنے ہاتھ یا بازو سے ایک رکن میں 2 مرتبہ پسینہ صاف کرنے کی اجازت ہے، یعنی قیام میں 1 سے 2 مرتبہ کر سکتا ہے، رکوع میں 1 سے 2 مرتبہ کر سکتا ہے، سجدے میں 1 سے 2 مرتبہ کرنے کی اجازت ہے، یعنی ایک رکن میں یہ 2 مرتبہ تک پسینہ اگر صاف کرنا چاہے اس صورت میں صاف کر سکتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، اگر پسینہ معمولی سا ہو تو پھر اس سبب سے اگر اسے پریشانی نہیں ہوتی تو پھر صاف نہ کرے، کہ یہ ایسا عمل مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، ہم سب کو اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی بھی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔
عبادت سے برتر عبادت نماز